اچھا، اب چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ ہم کس گروپ میں ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے ایک مغرب میں اور دوسرا مشرق میں ہو۔ رش کچھ کم ہوا تو دانیال جلدی سے گویا ہوا، کدان سچ میں ایک مغرب اور دوسرا مشرق میں نہ چلا جائے۔ ہاں ہاں ہاں، چلو دیکھتے ہیں، میرال نے آہستگی سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ تینوں نوٹس بورڈ کی جانب بڑھ چکے تھے۔ یخو! دانیال اب ان کے سامنے باقاعدہ ناچ رہا تھا اور اس کی بچکانہ حرکات دیکھ کر ان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ تینوں ایک ہی گروپ میں تھے، جس کی وجہ سے دانیال صاحب تو خوشی سے پاگل ہونے کے در پہ تھے۔ ویسے یہ ہمارے گروپ میں چوتھا شخص کون ہے؟ میرال نے اپنے گروپ میں موجود چوتھے شخص کی بابت دریافت کی۔ یار وجدان نام تھا شاید، ہانیہ نے سرسری سا بتایا۔ وجدان نام ہے، اچھا بچہ معلوم ہوتا ہے، دانیال نے وجدان کی بابت تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بچہ ہو یا اچھی بچی ہو، ہمیں اس سے کیا، ہم نے کون سا رشتہ لینا ہے؟ جواب میرال کی بجائے ہانیہ کی جانب سے آیا تھا، جس پر تینوں نے چھت پھاڑ کہا لگایا تھا۔ باز آ جاؤ ہانی، بہت خراب ہوتی جا رہی ہو تم، ابھی تو وہ ہم میں شامل بھی نہیں ہوا، میرال نے اندیکھے وجود کی سائڈ لیتے کہا۔ یار میرو، تم تو میری سائڈ لو، ہانیہ نے شکل پر مسکینیت طاری کی تھی۔ ویسے تمہارے ساتھ کام کر کے تو وہ بیچارہ سر پکڑ کر ہی بیٹھ جائے گا اور پھر جلد ہی یونیورسٹی چھوڑ دے گا۔ دانیال شاہ کہاں زیادہ دیر ہانیہ سے پنگا لیے بغیر رہ سکتا تھا، ابھی بھی لے چکا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ کام کر کے تو وہ یوں ہی چھوڑ دے گا، لیکن تمہارے ساتھ کام کر لیا نا تو مجھے لگتا ہے شاید ملک ہی چھوڑ دے گا۔ ان دونوں کی جنگ شروع ہو چکی تھی اور میرال سر جھٹک کر ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی، جانتی تھی کہ ان کی جنگ جلد ختم ہونے والی نہیں۔ وہ کلاس لے کر باہر نکلے اور کینٹین کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا ان کو آواز دیتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ وہ تینوں رک کر سوالیہ نظروں سے اس لڑکے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میرال نے جب اس لڑکے کی جانب دیکھا تو اس کی نظروں میں شناسائی کی رمق ابھری تھی، جو مقابل نے بھی محسوس کی تھی، اسی لیے اپنے الفاظ کو ترتیب دینے لگا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام وجدان ہے۔ وجدان نے ان پر رحمت بھیجتے اپنا تعارف بھی کروایا تھا۔ وہ لوگ اس کی بات کا مفہوم ابھی بھی نہیں سمجھے تھے اور جب سوالیہ نظروں سے ہی اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ لوگ گروپ اے میں ہیں؟ وہ ابھی پروفیسر سے پوچھ کر آیا تھا کہ اسے وہ نمونے کہاں ملیں گے جن کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے۔ جی ہم گروپ اے میں ہی ہیں، میرا نام دانیال شاہ ہے۔ دانیال شاہ نے مہذب بننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر ہانیہ تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ تو میں آپ کے گروپ میں جی مجھے شاید ایسا ہی لگتا ہے، دانیال نے اس کے سوالیہ جملے کا طنزیہ جواب دیا۔ ابھی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وجدان نے دانیال کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ دانیال نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ٹاپک کے بارے میں بات کرنا تھی جو کہ میرے خیال سے یہاں کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی۔ وجدان نے بھی اب کی بار طنزیہ لہجہ اپنایا تھا۔ جی ہم کینٹین جا رہے تھے، میرال نے جب دانیال کیا کھاؤ گی میرال تم؟ وہ چاروں اس وقت کینٹین میں موجود تھے جب دانیال نے میرال کو مخاطب کیا تھا۔ اوئے بندر، یہاں میرال کے علاوہ دو اور لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھ مر لو کچھ۔ ہانیہ دانیال کی بات پر تلملاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں تو تم پھوٹ پڑو، کیا ٹھوسو گی؟ دانیال نے اسی انداز میں ٹھوسوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اوئے موٹے، تمیز سے! لڑکی، موٹا کس کو بولا تم نے؟ ہاں تم موٹی، تمہارا دادا موٹا، تمہارا سارا خاندان موٹا۔ دانیال کہاں بےعزتی برداشت کر سکتا تھا، اب بھی حساب برابر کرنے پر تلا ہوا تھا۔ گائز، ان دونوں کی لڑائی کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر وجدان نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرا خیال ہے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر لیں، آپ لوگ بعد میں لڑ لینا، کیونکہ مجھے ابھی کچھ دیر بعد کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ وجدان نے ان دونوں کے درمیان چلتی انڈیا پاکستان کی جنگ کو روکنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاں تو ہم یہاں پر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دانیال نے وجدان کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا۔ مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے ان سب کی جانب متوجہ ہوا اور بولنا شروع کیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم سب ایک گروپ میں ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ایک ساتھ کام کرنا ہے۔
میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے جس پر ریسرچ کی جائے اور مواد اکٹھا کیا جائے۔ وجدان نے بات کرتے آخر میں رائے بھی لی تھی کہ آیا وہ کیا سوچتے ہیں، اور یہی تو ٹیم ورک کی بنیاد ہوتی ہے، جس میں سب ممبرز کی رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ٹیم ورک مکمل ہی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے ہمیں محبت پر ریسرچ کرنی چاہیے، دانیال نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے جواب دیا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ ہانیہ نے طنزیہ ہنکارا بھرا تھا۔ ایسا اس لیے کہ لوگ محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ اس قدر ٹوٹتے ہیں کہ ان کے لیے جڑنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے سائیکالوجی بھی انہی لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے رکھی تھی۔ دانیال نے اپنے پوائنٹ کی وضاحت کی تھی۔ دیٹس گریٹ دانیال شاہ، اور آپ کو مس ہانیہ؟ وجدان نے دانیال کو سراہنے کے ساتھ ساتھ ہانیہ سے بھی سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں پاکستان میں پائی جانے والی فرسودہ اور ناخواندہ رسومات پر بات کرنی چاہیے، جو کہ اسلام کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہانیہ نے اپنی جانب سے ایک بہترین رائے پیش کی تھی۔ بہت اچھے مس ہانیہ، اور آپ کی کیا رائے ہے مس؟ وہ اب میرال سے مخاطب تھا، جس نے شاید نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ یہ گونگی ہیں کیا؟ اسے بولتے نہ دیکھ۔ وجدان نے میرال کے بابت رائے قائم کی۔ کون؟ دونوں نے حیرت سے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر جلد ہی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے ان دونوں نے بھی میرال کی جانب دیکھا۔ نہیں، میرال نے اب کی بار خود جواب دیا تھا۔ زبان دکھائیں گی؟ وجدان کی جانب سے کی جانے والی نئی فرمائش پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی، جیسے اس کی عقل ضائع ہونے کا شبہ ہو۔ جی؟ میرال حیرت سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ آپ مس میرال کچھ بول ہی نہیں رہی، تو مجھے لگا شاید آج آپ زبان گھر بول آئی ہوں۔ لڑکیاں اکثر کچھ نہ کچھ بھول جاتی ہیں، میرے خیال سے آج آپ زبان بھول آئی ہوں گی، اس لیے چیک کر رہا تھا کہ پاس ہی ہے نا، کیونکہ لڑکیاں اور چپ رہیں یہ قیامت کو ہی ممکن ہے۔